السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے سنن ترمذی کی نشستیں جاری ہیں۔ سنن ترمذی کی ان نشستوں میں اوقات نماز کا بیان چل رہا تھا۔ آج کی نشست میں فجر کی نماز کے متعلق، اس کے اوقات کے متعلق تفصیل سے دو باب ہیں، باب نمبر 4 اور 5۔ باب نمبر 4 ہے باب ما جاء فی التغلیس بالفجر، فجر کو اندھیرے میں پڑھنے کا بیان۔ اس باب میں جو حدیث امام ترمذی لائے ہیں، حدیث نمبر 153 ہے۔ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الصبح فینصرف النساء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فجر کی نماز پڑھا چکتے تو خواتین چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتی، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی۔ اس ضمن میں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ اس باب میں مزید حضرت ابن عمر، حضرت انس اور مزید صحابہ جن میں ابو بکر اور عمر شامل ہیں، مزید احادیث بھی آئی ہیں، اور ائمہ تابعین اور صحابہ کا یہی عمل تھا اور یہی بات مستحب ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی مزید کچھ تفصیل ہے، آگے باب نمبر 5 کو دیکھتے ہیں، پھر وضاحت کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی اسفار بالفجر، فجر کو اجالا کر کے پڑھنے کا بیان۔ اس باب میں امام ترمذی جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث نمبر 154 ہے۔ ان رافع بن خلیج سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، آپ فرما رہے تھے، اسفروا بالفجر، فجر کو اجالا کر کے پڑھو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس میں زیادہ اجر ہے۔ اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں احادیث میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ دوسری حدیث یعنی 154 نمبر حدیث میں ذکر ہوا کہ اجالا کر کے پڑھو، تو اس اجالے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجالے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو جائے یا طلوع ہونے کے بہت قریب ہو جائے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور صبح کے وقت باہر نکلیں تو اجالا جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا، وہ اجالا روشنی سورج نکلنے سے کم از کم 22-23 منٹ پہلے اس قدر اجالا روشنی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی لائٹ، کوئی روشنی نہ جل رہی ہو اور آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نیچے گر جائے تو آپ بآسانی اسے ڈھونڈ کے اٹھا سکتے ہیں۔ اتنا اجالا ہو جانے کے کم از کم 20-23 منٹ بعد جا کے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لی جائے کہ اجالے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سورج طلوع ہو جائے۔ دوسری چیز کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اندھیرے میں پڑھو، دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ اجالا کر کے پڑھو۔ تو صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، اس کو کی تفصیل میں اگر جایا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، جو کہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پاک کتنا پڑھتے تھے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی پاک نماز میں قرآن کس طرح پڑھتے تھے کہ اگر پیچھے والا الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا، اس قدر آرام سے قرآن پڑھتے تھے۔
آپ مجھے خود بتائیں کہ 60 یا 100 آیات اگر نبی پاک تلاوت کریں تو اس میں کتنا وقت لگے گا، اور اگر اجالا کر کے شروع کی جائے تو سلام پھرنے سے پہلے تو سورج نکل آیا ہوگا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز اندھیرے میں فرماتے، اور تلاوت کی طوالت اس قدر ہوتی کہ سلام پھرنے سے پہلے پہلے اجالا ہو چکا ہوتا۔ اور پھر دوبارہ ذکر کر دوں کہ اجالے کو سمجھ لیں، اجالے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج نکل آئے، سورج نکلنے سے کم از کم 20-22 منٹ پہلے اچھا خاصا اجالا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ضروری اور یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں ضرور 60 یا 100 آیات پڑھی جائیں، کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ویسے ایک ذکر فرم کیا کہ اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی۔ اللہ کے نبی کی عام عادت یہ تھی کہ فجر میں 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے، اندھیرے میں شروع فرماتے اور سلام پھیرنے تک جو ہے وہ اجالا ہو جاتا۔ اور یہی ان دونوں احادیث کی تطبیق اور تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اندھیرے میں نماز شروع کی جائے، تلاوت اتنی ہو کہ آپ کے سلام پھیرنے تک اجالا ہو چکا ہو۔ لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ بعض مساجد میں یہ کمزوری دیکھی گئی کہ وہ نماز کو اس قدر لیٹ پڑھتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں کہ اجالا بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اور نماز میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 4-4 5-5 آیات، اور جس وقت وہ 4-4 5-5 آیات ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو یا تو سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے تو یا تو بالکل طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ عادت غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ فجر کی نماز میں طویل تلاوت کی جائے، اندھیرے میں شروع کی جائے، اور آپ کے سلام پھیرنے تک جو ہے وہ اجالا ہو چکا ہو۔ یہی اللہ کے نبی کی عادت تھی اور یہی صحابہ کا طرز عمل تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور اس چھوٹے سے سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔